ہمارا بھائی اپنی بچی یا بچیوں کے نکاح کے بارے میں سوچ بھی لیتا ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، دن کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی حیثیت دیکھتا ہے کہ کہاں تک میں چادر پھیلا سکتا ہوں، اور دوسری طرف وہ برادری کے اندر انجام دیے جانے والے رسوم و رواج کو دیکھتا ہے، لین دین کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق تقریب منعقد کرنا چاہے یا بچی کا نکاح کرنا چاہے تو کوئی رشتہ اس کو نہیں ملے گا، یا خاندان کے طعنے اس کو سننے پڑیں گے۔ اور اگر وہ برادری کے رسوم و رواج کے مطابق تقریب کو منعقد کرتا ہے تو سودی قرضوں کے بوجھ تلے اس کو دبنا ہوگا، سالوں گزر جائیں گے اور قرض سے اس کا پیچھا نہیں چھٹ پائے گا۔ یہ صورتحال آج سماج میں عام ہے۔ نکاح جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سے آسان تر بنانے کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سہولت و آسانی اور کم سے کم خرچ کے اندر ہو جائے۔ شریعت کا منشا اور مرضی بھی یہی ہے کہ نکاح میں آسانی اور سہولت ہو۔ آج وہی نکاح مشکل ترین امر سماج و معاشرے کے اندر بنتا چلا جا رہا ہے۔ لاکھ روپے نکاح اور شادیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، رشتے کی بات چیت شروع ہوتی ہے، اسی وقت سے لین دین کا جو معاملہ شروع ہوتا ہے تو نکاح تک آتے آتے اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس خرچے کو جوڑا جائے تو کئی جوڑوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ باقاعدہ منگنی کی تقریب ہو رہی ہے جس میں 500 لوگ شریک ہو رہے ہیں، 1000 لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ جو جس حیثیت کا مالک ہوتا ہے اسی حیثیت سے تقریب منگنی کے نام سے باقاعدہ دعوتیں ہوتی ہیں، کارڈ چھپتے ہیں۔ جس خرچے میں 5 ولیمے ہو جائیں سنت کے مطابق، اس خرچے میں صرف منگنی ہو رہی ہے۔ جب منگنی میں یہ صورتحال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ باقاعدہ مطالبات ہوتے ہیں لڑکی والوں سے، جہیز کے نام پر مرضی کے مطابق مال وصول کیا جاتا ہے، فہرست تھمائی جاتی ہے کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ وہ باپ جس نے اپنے جگر گوشے کو بیٹی کی شکل میں تمہارے حوالے کر دیا، تم اس سے اور کیا چاہتے ہیں؟ جس کو اس نے محبتوں کے ساتھ پروان چڑھایا، اپنے سینے سے لگا کر رکھا، اپنے دل کے قریب رکھا، انسان بھول چکا ہے۔ وہ سماج کے اندر انجام دیے جانے والے رسوم و رواج کے بندھن میں اس طرح بندھ چکا ہے کہ آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور سچائی دکھائی نہیں دیتی۔ شیطان نے جن چیزوں کو عام کر دیا ہے انہی کو اختیار کرنا ہم اپنے لیے باعث فخر تصور کرتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق کیسے بن پائیں گے؟ حالات کی اتنی خرابی کے باوجود، ہر طرف سے گھیرا تنگ ہونے کے باوجود، مسائل پر مسائل پیدا ہونے کے باوجود، دقتوں اور دشواریوں اور پریشانیوں کے انبار کے باوجود، ہم اور آپ اپنے ذوق و شوق کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں خرچے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صورتحال چاہے جتنی خراب ہو جائے لیکن ہر شادی پہلی شادی سے بڑھ کر ہو۔ تو نکاح جس کو شریعت میں آسان سے آسان تر بنانے کی ترغیب دی گئی اسے مشکل بنا دیا گیا، اور جس عمل کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، ناجائز رابطوں کا اور تعلقات کا قائم کرنا، اس عمل کو رواج دیا جا رہا ہے، ترویج دی جا رہی ہے، بڑھایا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس طرح کی صورتحال سماج کے اندر عام ہوگی تو قوم پھر کامیابی کی راہوں کو چھو نہیں سکتی۔